الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلے میں کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے پارٹی انتخابات پارٹی آئین اور الیکشن ایکٹ اور قواعد کے مطابق نہیں کرائے۔ اسلام آباد سے خصوصی رپورٹ دیکھیں۔ پی ٹی آئی پارٹی الیکشن کالعدم، بلے کا نشان واپس، چیئرمین سمیت عہدیدار فارغ، اسد عمر سیکرٹری جنرل قرار۔ الیکشن کمیشن نے 11 صفحات کا فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن کے 5 رکنی کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت کی، جبکہ خیبر پختونخوا سے ممبر اکرام اللہ نے فیصلہ تحریر کیا۔ کمیشن نے قرار دیا کہ انٹرا پارٹی انتخابات کو کئی فریقین نے چیلنج کیا۔ الیکشن کمیشن کے پولیٹیکل فائنانس ونگ نے پی ٹی آئی کے چیف الیکشن کمشنر نیاز اللہ نیازی پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے کہا کہ ان کی بطور چیف الیکشن کمشنر تقرری پی ٹی آئی کے آئین کی آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی ہے۔ عمر ایوب کو آئینی طور پر پارٹی کا سیکرٹری جنرل تعینات نہیں کیا گیا اور نہ ہی وہ نیاز اللہ نیازی کی تقرری کرنے کے مجاز تھے۔ پی ٹی آئی کے چیف الیکشن کمشنر جمال اکبر انصاری ہیں۔ جمال اکبر انصاری کا چیف الیکشن کمشنر کے عہدے سے مستعفی یا ہٹائے جانے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے تمام عہدیداران بشمول چیئرمین اپنی مدت مکمل کر چکے تھے۔ پی ٹی آئی کے آئین کے تحت پارٹی کے عہدیداروں کی مدت میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ ریکارڈ کے مطابق پی ٹی آئی نے کبھی چیف آرگنائزر کا تقرر نہیں کیا۔ چیف الیکشن کمشنر تقرر کرنے کا اختیار آئین کے مطابق چیف آرگنائزر کے پاس تھا، لہٰذا پی ٹی آئی کو الیکشن ایکٹ سیکشن 215 کے تحت انتخابی نشان کے لیے نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے حکومت، تمام صوبوں کے آئی جیز اور الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی امیدواروں کی شکایات دور کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا الزام درست ہے۔ پی ٹی آئی امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے دیے جائیں۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ حکام کو شکایات کے ازالے کے لیے مراسلہ ارسال کر دیا۔ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کی درخواست پر سماعت۔ پولیس اور الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی امیدواروں کے تحفظات دور کرنے، گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ الیکشن کمیشن اور اٹارنی جنرل کی تعاون کی یقین دہانی۔ الیکشن کمیشن انتخابی پروگرام میں خلل ڈالے بغیر شکایات دور کرے۔ تحریری فیصلے میں ہدایت۔ ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے کہا کہ پی ٹی آئی کی کاغذات نامزدگی چھیننے کی کوئی درخواست نہیں ملی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اخبارات میں سب آ رہا ہے۔ عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو ہوا، نگران حکومت اور الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا۔ بظاہر لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا الزام درست ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ الیکشن شیڈول جاری ہو چکا، اب بھی ایم پی او کے آرڈر جاری ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی امیدواروں کو نہ کاغذات دیے جا رہے، نہ جمع کرانے دیتے ہیں۔ قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایم پی او کے آرڈر کیوں نہیں رکوا رہا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کو کیوں الگ ڈیل کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایات کا الیکشن کمیشن نے سختی سے نوٹس لے لیا۔ الیکشن کمیشن نے صوبائی الیکشن کمشنرز، چیف سیکریٹریز، آئی جی سندھ اور آئی جی اسلام آباد کو مراسلے لکھ دیے۔ مراسلے میں شکایات کے قانون کے مطابق ازالے کی ہدایت کی گئی۔ سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانتیں منظور کر لیں۔ عدالت کا 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ شاہ محمود قریشی سمجھدار تھے، خود بچ گئے۔ بانی پی ٹی آئی کو کہا کہ سائفر پڑھیں، آبزرویشن ٹرائل کو متاثر نہیں کریں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ سائفر کیس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو بڑا ریلیف۔ سپریم کورٹ نے 10 لاکھ کے ضمانتی مچلکوں کے عوض ضمانتیں منظور کر لیں۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ضمانتوں کی درخواست پر سماعت کی۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے جلد بازی میں 13 گواہان کے بیانات قلم بند کر لیے ہیں، جس پر قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ سپیڈی ٹرائل ہر ملزم کا حق ہوتا ہے، آپ کیوں چاہتے ہیں ٹرائل جلدی مکمل نہ ہو۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ وزارت خارجہ سائفر سے متعلق حکومت کو آگاہ کرتی ہے تاکہ خارجہ پالیسی میں مدد مل سکے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا مقصد ہی یہی ہے کہ حساس معلومات باہر کسی کو نہ جا سکیں۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ دیکھنا یہی ہے کہ حساس معلومات شیئر ہوئی بھی ہیں یا نہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اصل سائفر تو وزارت خارجہ میں ہے، اگر وہ باہر گیا ہے تو یہ دفتر خارجہ کا جرم ہے۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نے جلسے میں کہا تھا
میرے پاس یہ خط سازش کا ثبوت ہے. جلسے میں کہیں نہیں کہا کہ سائفر میں کیا ہے اور کہاں سے آیا ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے سائفر کیس پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ تفتیشی کو کیسے پتہ چلا بنی گالا میں میٹنگ ہوئی تھی؟ کیا تفتیشی نے اعظم خان کی گمشدگی پر تحقیقات کی؟ دفتر خارجہ سائفر وزیر اعظم کو بھی دے سکتا ہے. الیکشن آنے والے ہیں اور بانی پی ٹی آئی بڑے سیاسی لیڈر ہیں. یہ بتائیں کیا ان کے باہر آنے سے سوسائٹی کو کوئی خطرہ ہے؟ سلمان صفدر نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. رانا ثناء اللہ نے بطور وزیر داخلہ ایف آئی اے کو تحقیقات کرنے کا کہا. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کیا وزرائے اعظم کو وقت سے پہلے باہر نکالنے سے ملک کی جگ ہسائی نہیں ہوتی؟ کیا وزرائے اعظم کو وقت سے پہلے ہٹانے پر بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگے گا؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ ضابطۂ فوجداری کی بنیاد پر بنیادی حقوق نہ دیکھ سکے. سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کے کیس کے فیصلے میں اضافی نوٹ میں لکھا کہ پاکستان کے وجود میں آنے سے ہی ملک میں جمہوریت کو روندا گیا. ایک وزیر اعظم کو نااہل اور ایک کو پھانسی دی گئی. بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے خواہشمند امیدواران ہیں. حقیقی انتخابات کے انعقاد کے لیے ضروری ہے کہ درخواست گزاروں کو ضمانت دی جائے. اسلام آباد سے خصوصی رپورٹ. ایسے حالات نہیں کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت مسترد کی جائے. الیکشن لڑنا ہی ضمانت کی بنیاد کے لیے کافی ہے. الیکشن کمیشن یقینی بنائے کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو انتخابات سے قبل نشانہ نہ بنایا جائے. جسٹس اطہر من اللہ کا اضافی نوٹ. جسٹس اطہر من اللہ نے اضافی نوٹ میں کہا کہ درخواست گزار معاشرے کے خلاف جرم میں ملوث نہیں، ریپ یا بچوں کے ساتھ زیادتی جیسا کوئی سنگین جرم نہیں کیا. پورا ٹرائل دستاویزی شواہد پر منحصر ہے. ملزمان کی انتخابات کے دوران رہائی اصلی انتخابات کو یقینی بنائے گی. ہر سیاسی جماعت کے امیدوار کو بلا خوف و خطر یکساں مواقع ملنے چاہیے. اصل انتخابات وہی ہوتے ہیں جس میں ووٹر آزادانہ حق کے رائے دہی استعمال کر سکے. سیاسی رائے کی بنیاد پر اصل انتخابات پر سمجھوتا کرنے پر انتخابات کا درجہ گر جاتا ہے. ہر امیدوار اور سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ بشمول پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اپنے شہریوں تک پہنچ سکے. جسٹس اطہر من اللہ نے مزید کہا کہ انتخابات کی پچھلی 7 دہائیوں سے تاریخ دیکھنا ضروری ہے. ملک میں نظریہ ضرورت کو جگہ دی گئی. فیڈرل کورٹ کے نظریہ ضرورت سے ملک میں سیاسی انتقام کی بنیاد پڑی. وقت سے پہلے عہدوں سے ہٹائے گئے تمام وزرائے اعظم کو زیر حراست رکھا گیا. وزرائے اعظم کو نااہل کیا گیا. عام انتخابات 2018 کی مثال موجود ہے جب ایک وزیر اعظم کو نااہل کر کے لیول پلینگ فیلڈ چھینی گئی. ایک سابق وزیر اعظم کو پھانسی چڑھا دیا گیا اور اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنے دیا گیا. ملک کی آدھی زندگی جبری طور پر آمر کی حکومت میں گزری جس کو سزا بھی نہ ہوئی. بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ سے منتخب نمائندوں کو سیاسی اختلاف پر نشانہ بنانے کی تاریخ ماضی کی کتابوں سے نہیں نکل سکتی. انتخابات کے وقت سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کی روایت موجودہ کیس میں ضمانت دینے کے لیے کافی ہے. سائفر ٹرائل چل رہا ہے اور درخواست گزاروں کو جیل میں رکھنا بظاہر ضروری نہیں. درخواست گزاروں کی ضمانت سے عوام اپنا حق کے رائے استعمال کر سکیں گے. عام انتخابات کی گہمہ گہمی جاری. کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں تیزی آ گئی. صدر مسلم نون شہباز شریف نے این 132 قصور سے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے. تیسرے روز شعیب صدیقی، اون چودھری، مریم اورنگزیب، ذکیہ شاہ نواز سمیت 400 سے زائد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے. لاہور سے محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیں. لاہور سے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور استحکام پاکستان پارٹی کے ممکنہ امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری رہا. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے این 132 قصور سے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے. تیسرے روز مسلم لیگ نون کی مخصوص نشستوں پر مریم اورنگزیب، شمائلہ رانا، رابعہ فاروقی سمیت دیگر نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے. اسی طرح مسلم لیگ نون کے رہنما سیف الملوک کھوکھر نے این 134 جبکہ عابد خان نے این 117 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے. دوسری جانب پی ٹی آئی کی زرتاج گل اور سنم جاوید نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے. استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے صوبائی اسمبلی کی نشست پر شعیب صدیقی نے پی پی 150، اون چودھری نے این 124 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے. پی پی 161 سے ڈاکٹر مراد راز کے ساتھ ساتھ سارا بخاری نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے. پیپلز پارٹی کے امیدوار خرم فاروق ایڈوکیٹ نے پی پی 162 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے. فیصل میر نے این 127 لاہور سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے. تیسرے روز خواتین کی قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر 106 خواتین جبکہ صوبائی اسمبلی پر 363 خواتین نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے. ملک بھر کی طرح راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی عام انتخابات میں حصہ لینے کے خواہشمند امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ عروج پر رہا.
रावलपिंडी की कौमी असम्बली 4 नशिस्तों पर 78, इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों पर 45 उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। रिटर्निंग अफसरों के दफातर में कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए गहमा गहमी उरूज पर। रावलपिंडी में कौमी असम्बली की 4 नशिस्तों पर 78 उम्मीदवार सामने आ गए। सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों पर 243 कागजात नामजदगी जमा। इस्लामाबाद के 3 हलकों में एक ख्वाजा सरा समेत 45 उम्मीदवार मैदान में उतर चुके। रावलपिंडी में नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी और चौधरी दानियाल ने NA 56 से कागजात नामजदगी दाखिल कराए। चौधरी निसार अली खान ने NA 54 टैक्सला से भी आजाद हैसियत में कागजात जमा कराए। अब तक NA 53 से 9 और NA 55 में 21 उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। NA 56 में 23 और NA 57 में 25 उम्मीदवार कागजात नामजदगी दाखिल करवा चुके हैं। PP 10 के लिए 35, PP 11 के लिए 30 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। PP 14 के लिए 19, PP 15 में 30 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। PP 16 के लिए 22, PP 17 के लिए 27, PP 18 में 35 कागजात नामजदगी जमा हुए। PP 19 में 41 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में कूद चुके हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर तारक फजल चौधरी ने 3 हलकों में कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। पीर आदल गिलानी ने NA 47, जफर अली शाह ने हल्का 47 और 48 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। ख्वाजा सरा नयाब अली ने हल्का 46 और 47 से कागजात जमा करवाए। राजा खुरम नवाज और अली नवाज ने हल्का NA 46 और 47 से कागजात जमा करवाए। अंजम अकील खान ने हल्का 46 और सबतुल हैदर बुखारी हल्का 47 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। कौमी असम्बली में कराची की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी रहा। MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, जमात इस्लामी के हाफिज नईम रहमान समेत कई सियासी रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी जमा करा दी है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के शेड्यूल में तब्दीली करते हुए कागजात नामजदगी जमा करवाने के वक्त में 2 दिन का इजाफा कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिस हफ्ता और इतवार को खुले रहेंगे और उम्मीदवार अब 23 और 24 दिसंबर को भी कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। तीसरे दिन MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों NA 240 कराची साउथ और NA 244 कराची वेस्ट से कागजात नामजदगी जमा कराए। MQM के डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने भी NA 242 के बाद आज NA 247 की नशिस्त के लिए भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पूरे पाकिस्तान को कमा कर देने वाले शहर को पीपल्स पार्टी ने दुनिया के 4 बदतरीन रहने की जगह में शामिल कर दिया है। पूरे पाकिस्तान को पैसे कमा कर देने वाला सबसे बड़ा शहर और 70% पूरे पाकिस्तान को, 90% पूरे सिंध को कमा कर देने वाला शहर है। उस शहर को पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में दुनिया के 4 इंसानों के रहने की बदतरीन ऑफिशियल जगह करार दे दी है, बना दिया है उन्होंने। जमात इस्लामी के हाफिज नईम रहमान ने जिला वस्ती के हल्का NA 250 और जिला गरबी के 246 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मौलवी महमूद ने जिला शर्की से कौमी असम्बली के हल्का NA 248 पर कागजात नामजदगी जमा करवाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का कहना था कि बदकिस्मती से इस शहर को कोई ओन नहीं करता। हम तैयारी करके आएंगे, कच्चा हाथ नहीं डालेंगे, भरपूर तरीके से आएंगे इंशाअल्लाह ताला। सवालिया निशान तो इस वक्त नून लीग के लिए है। नवाज शरीफ साहब ने भी पिछले दिनों बयान भी दिया कि कराची के लोग अपने गरीबान में झांकें, तो हम तो अपने गरीबानों में झांक रहे हैं। आप ये बताएं कि आपने इस शहर के साथ क्या किया है। लियारी के इलाकों पर मुश्तमिल हल्का NA 239 से शकूर शाद ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात नामजदगी जमा करवाए। सुन्नी तहरीक के रहनुमा सरवत इजाज कादरी ने भी सूबाई असम्बली के हल्का PS 108 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। फ़लस्तीनियों के हक में दुनिया भर में एहतजाज। आलमी मीडिया की जानिब से कहा गया यमन में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरा किया गया। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में इसराइल के खिलाफ सैकड़ों अफराद की रैली में शिरकत, जबकि ब्रसल्स में शहरियों की अमरीकी सफारत खाने के बाहर नारेबाजी भी की गई है। हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर तोशा खाना से सोना चोरी होने का इंकशाफ सामने आ गया। मज़ार से 1 करोड़ 23 लाख से ज़ायद का सोना चोरी कर लिया गया। सेक्रेटरी औकाफ सिंध मुनव्वर अली ने सोना चोरी होने की तस्दीक भी कर दी है। निगरान वज़ीर औकाफ सिंध मोहम्मद उमर सोमरू ने इंक्वायरी के लिए तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। तफसील देखिए।
حضرت لال شہباز قلندر درگاہ سے 1 کروڑ روپے سے زائد کے سونے کی چوری کا انکشاف ہوا ہے۔ واقعے کے بعد نگران وزیر اوقاف عمر سومرو نے درگاہ کے مینیجر کو معطل کر کے مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ انکوائری کے لیے تحقیقاتی کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ انکوائری کمیٹی نے سونا چوری معاملے میں مینیجر اوقاف صہیون کو قصوروار قرار دے دیا، جس کے بعد سیکریٹری اوقاف سندھ منور علی مہیسر نے مینیجر اوقاف صہیون زبیر بلوچ کو معطل کر دیا اور تنخواہ بھی روک دی ہے۔ صوبائی سیکریٹری اوقاف منور علی مہیسر کا کہنا ہے کہ سونا چوری کیس اینٹی کرپشن سندھ کو بھیج رہے ہیں۔ مینیجر اوقاف نے توشہ خانہ کی چابی علی رضا نامی اپنے دوست کو دی، جس نے سونا چوری کیا۔ ملزم کی تلاش جاری ہے۔